اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے بیسٹ سورہ فار رزق اینڈ ویلتھ، سورہ قدر۔ رزق اور دولت کے لیے ایک بہترین سورہ مبارکہ سورہ قدر۔ سورہ قدر کے بارے میں ہم لوگوں نے پچھلے رمضان میں بہت زیادہ آپ کو بتایا تھا کہ ہر طاق رات میں اس کو 200 دفعہ پڑھ لیں۔ کئی بزرگوں نے اس پہ پہلے اور بھی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، اور مختلف مکاتب فکر کے مختلف اساتذہ نے، مختلف علماء کرام نے، مختلف یوٹیوبرز، اسلامک سکولرز نے اس کے اوپر بات کی کہ سورہ قدر پڑھنے سے رزق جو ہے بڑھتا ہے۔ خاص طور پہ ہمیں یہ، جیسے کہ یہ بھی میرے تجربے میں یا میرے عمل میں یہ رہا کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس وقت بھی سورہ قدر اگر بارش ہوتے ہوئے آپ پڑھتے ہیں، بارش ہونی شروع ہو گئی، بارش ہو رہی ہے، آپ نے سورہ قدر پڑھ لی، 11 بار پڑھ لی، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کی، تو بارش کے قطروں کی طرح رزق انسان پر گرتا ہے۔ یہ بھی ایک عمل، ضمنی عمل ہے، یہ بھی آپ ضرور کیا کیجئے جب بارش ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے سورہ قدر کا جو عمل ہے، جو ہمیں بزرگوں نے سکھایا بتایا، وہ یہ ہے کہ کم از کم اس کی تلاوت 200 مرتبہ ڈیلی کریں۔ 200 مرتبہ۔ اب اس کے دو طریقے کار ہو سکتے ہیں، یا تو آپ اس کو ایک ہی نشست میں کسی بھی نماز کے بعد بیٹھ کے کر لیں، فجر کے بعد کر لیں تو بہتر ہے، نہیں تو عصر کی نماز۔ دیکھیے، عصر اور فجر دو ایسے ٹائم ہیں خاص طور پہ جس کے اوپر نشست چینج ہوتی ہے، تو فرشتے جو ہے وہ صبح رزق لے کر آتے ہیں، فجر کے ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں تو دیٹ از بیٹر۔ عصر کے ٹائم پہ جو ہے وہ نشست چینج ہو رہی ہے، فرشتے آپ کے اعمال لے کر جا رہے ہیں، دوسرے فرشتے آ رہے ہیں، تو وہ اگر جا کے وہاں بیان کریں، اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے، لیکن فرشتوں سے جب اللہ دریافت کرتا ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے، تو اگر وہ بتائیں گے کہ اللہ آپ کا بندہ جو ہے وہ سورہ قدر کی تلاوت کر رہا تھا یا کوئی بھی نیک کام کر رہا تھا، تو کتنا اچھی بات ہو، اللہ کی طرف سے رحمتیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ فجر کا ٹائم کر لیں، عصر کا ٹائم کر لیں، اگر یہ دونوں ٹائم نہیں ملتے تو پھر عشاء کے بعد کر لیں، اگر بالکل ہی وقت نہیں ہے تو 100 بار صبح پڑھ لیا کریں فجر کے بعد، اور 100 دفعہ عشاء کے بعد پڑھ لیا کریں۔ اول آخر درود شریف 1 بار یا 3 بار یا 5 بار ضرور پڑھا کریں، تاکہ وہ جو بھی تلاوت یا جو بھی نیک عمل آپ کرتے ہیں اس کو قبولیت کی سند مل جائے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ پاک پہلے پڑھا ہوا درود شریف بھی قبول کر لیں اور آخری درود شریف بھی قبول کر رہے ہیں، اور آپ کی بیچ کی تلاوت یا کوئی بھی استغفار، تسبیح، توبہ، ذکر جو بھی ہے وہ قبول نہ ہو۔ تو اول آخر درود شریف اس لیے بولا جاتا ہے۔ تو بس آپ یہ عمل شروع کر لیں، سورہ قدر کو پڑھنا شروع کر لیں، آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا، آپ کی جو مالی سچویشن ہے وہ بہتر ہو جائے گی، اور آپ کے رزق کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن اس کو باقاعدگی سے کیجیے، کوئی بھی چیز یہاں پر شارٹ ٹرم نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دین کے معاملے میں یہ نہیں ہوتا کہ جناب 4 دن کر لوں، 3 دن کر لوں۔ جب ابھی تو آج کل وظائف بس ایسے ہی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی پرسوں پیسے دینے ہیں بندے کے، آج کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اللہ، وظیفہ نہ ہو گیا کوئی ATM کی چابی ہو گئی، کوئی ماسٹر کارڈ ہو گیا، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ زندگیاں لوگوں کی گزر گئیں، قبر میں چلے گئے، یہ عمل کرتے کراتے، ٹھیک ہے جی، اور وظائف کے اوپر تجربات کرتے اور چیزیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ بس ایسے کچھ چیز ہو کہ وہ مطلب چھمنتر کام ہو جائے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ محنت ہوتی ہے دین کے اندر، آپ کرنا شروع کریں، اپنے آپ کو ڈھالیں، اپنے آپ کو چینج کرتے جائیں، معاملات سارے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ تو کم از کم 40 دن 41 دن اس عمل کو آپ کیجئے، اور تحمل سے کیجئے، اور بہنیں وقفے کے بعد 40 دن، پہلے 20 دن کر لیں، پھر 20 دن پورا کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کچھ محنت کرنے سے کچھ حاصل ہوتا ہے، دین میں بھی محنت ہے، آسان تو نہیں ہے اتنا سب کچھ، تو ورنہ ہر کوئی یہاں پہ یہاں کی بھی جنت لے کے بیٹھا ہوتا ہے اور وہاں کی بھی جنت لے کے بیٹھا ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ اللہ کے نبی کے نواسے نے کس طرح سے جنت کی سرداری لی، اس کے بدلے میں کربلا میں کیا کیا قربانیاں دیں، اور قربانیاں دیکھ کے مقام ملتے ہیں بھیا، ایسے نہیں ہو جاتا سب کچھ۔ تو آپ بھی محنت کی طرف آئیے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔